میرے پیارے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں محرم الحرام کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ہمارے ہجری سال کی شروعات ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خاص نام کیوں دیا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے پتہ ہے کہ وہ کون سا مہینہ ہے، وہ کون سا دن ہے جس میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم محرم الحرام کے فضائل بیان کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور آگے اپنے دوستوں تک شیئر بھی کر دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کی بابرکت فضیلت جان سکیں۔ محترم دوستو، محرم الحرام کا مہینہ محض ایک مہینہ نہیں ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے سب سے افضل ترین مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے پاس مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو جو ہے نا فضیلت بخشی ہے۔ کتنے مہینوں کو؟ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو ہے نا انسان گناہوں سے بچے، نیک اعمال کرے، اچھے طریقے اپنائے، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کرے، کیونکہ ان مہینوں میں جیسے کہ اگر نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، ان مہینوں کی فضیلت اور برکت سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو گناہ بھی جو ہے نا دگنا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے نا اچھے اعمال کریں اور گناہوں سے خود کو بچائیں اور نیک اعمال کریں۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو نبی کریم علیہ السلام نے شہر اللہ کہہ کر پکارا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا مہینہ۔ معلوم ہوا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں جتنی ہو سکے اچھی عبادات کریں، بہترین اعمال کریں، اچھے اعمال کریں اور گناہوں سے اور غلط کاموں سے خود کو بچائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اگرچہ سال کے 12 مہینے جو ہیں نا وہ اللہ کی یہی ہیں، اگر کسی مہینے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو یقیناً اس مہینے کی فضیلت اور مقام بہت بڑا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے دن، سارے ہفتے، ساری زندگی، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر ان میں جو مخصوص مہینہ ہے، جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص بنایا ہے، اگر ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے تو یقیناً ان مہینوں کی کچھ وجہ اور خاصیت ہوگی۔ جیسے ہم گھروں کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں، سارے گھروں کو، جیسے کہ ساری مسجدیں ہوتی ہیں، یہ ساری کے ساری مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، تو اسی طرح بیت اللہ کو یعنی کہ کعبہ کو اللہ کا گھر خاص کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص گھر ہے۔ ویسے تو ساری مسجدیں، ساری دنیا کے اندر جو مسجد ہے وہ سب کے سب اللہ کی بھی ہیں، اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے، مگر بیت اللہ کو خاص نسبت حاصل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص گھر ہے۔ معلوم ہوا جس طرح بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہوا، اس طرح یہ محرم کا مہینہ بھی خاص ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص نسبت دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو شہر اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں روزے رکھنے کی بہت بڑی ترغیب دی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ کے پاس صحت ہے، جوانی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو محرم کے روزوں کی کثرت کیا کریں، کیونکہ یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔